بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی جی فرینڈز، میں ہوں آپ کے ساتھ ہانیہ۔ میں آپ کے لیے روز نئی نئی گوسپس، ٹپس، ریسپیز، ریمیڈیز، اچھے وظائف اور اچھی باتیں لے کر آتی ہوں۔ تو آج کی ایک ویڈیو جو یونیک سی ہے، یہ جی ہم جا رہے تھے گاؤں، تو یہ قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں، تو یہ زبردست سا ویو ہے، ہرے بھرے جنگل ٹائپ ایک ویو نظر آ رہا ہے۔ یہ راستے میں فصلیں لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یہ لوگ اپنی زمینوں پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں سے گزر کے جا رہے تھے، سوچا اپنے کیمرہ میں یہ ویوز کیپچر کر لوں، پھر میں اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورج دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے، سورج بھی بس غروب ہونے والا ہے، اور اس ٹائم ہوا میں ایک خنکی سی، ایک ٹھنڈک سی آ جاتی ہے۔ دن کو تو دھوپ ہوتی ہے، دھوپ میں اس طرح زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا سکتا، دھوپ میں زیادہ دیر بیٹھو تو پیاس لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس ٹائم شام تقریباً 4 ساڑھے 4 کا ٹائم ہو چکا ہے، تو اب سورج غروب ہونے والا ہے، ایک دم سے بس عصر مغرب ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہم جا رہے تھے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ راستے میں ہم نے کیا کچھ دیکھا۔ تو کوئی رکشے جا رہے ہیں، کوئی بائک جا رہے ہیں، کوئی لوگ پیدل جا رہے ہیں۔ تو یہ اتنے میں جی بھیڑ بکریوں کا ریوڑ آ گیا، تو یہ ریوڑ والا سائڈ پہ کر رہا تھا اپنے سارے دمبے۔ تو میں تو ان کو دیکھ کے تو نہ آتے ہی نہ کل کوثر، سورہ کوثر پڑھتی ہوں، تو سورہ کوثر پڑھنے کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ جب آپ کسی نہر، کسی پانی والی جگہ سے گزریں تو اس ٹائم بھی آپ سورہ کوثر پڑھیں، تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کی نظر جتنے پانی کے قطروں پر پڑے گی آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح بھیڑ بکریوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ تو یہ جناب ہم راستے میں جاتے ہوئے دیکھا جی، یہ شہد بنانے کے لیے انہوں نے راستے میں یہ اپنے باکس لگائے ہوئے تھے، جن باکس میں شہد کی مکھیاں آ کے تو اپنا شہد بناتی ہیں۔ تو یہ جی شہد کی مکھیوں کے لیے انہوں نے پورے، وہ دیکھیں کافی کھلی زمین پر ایک ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، تھوڑے فاصلے پر اپنے یہ باکس سجا کے رکھے ہوئے تھے کہ ان میں شہد کی مکھیاں ادھر پودوں سے، درختوں سے اپنے وہ اکٹھا کر کے پھولوں سے، تو اللہ کی شان دیکھیں نا، شہد کی مکھیاں کیسے پھولوں سے رس لیتی ہیں، اور پھر وہی رس جو ہے وہ شہد کی صورت میں بن کے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنی ساری مکھیاں ان کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں، مجھے تو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر میں نے کہا چلو ایک یونیک سی چیز ہوگی، میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ میں آپ کے لیے کیپچر کر کے لائی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ پوری ایک، اس کو یہ جو باکس بنا ہوا ہے نا، اس کو بولتے ہیں کالونی۔ جیسے ہماری کالونیاں ہوتی ہیں نا، ایسے اس ایک باکس کو کالونی بولتے ہیں۔ تو اس ایک کالونی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، ان کے 10 نا پورے شیلفز بنائے ہوتے ہیں، مطلب ایک کالونی کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 10 انہوں نے فلیٹ بنائے ہوئے ہیں، 10 گھر بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جی ان 10 گھروں کے اوپر جو ہے یہ مکھیاں آ کے، مختلف طرح کی شہد کی مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں۔ وہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ ان کا جو اپنا پروسیجر ہوتا ہے اس حساب سے وہ شہد اکٹھا کرتی ہیں، وہ آ کے وہاں اپنے ان گھروں میں سارا اپنے انڈے دیتی ہیں، ان میں سے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ شہد بنتا ہے، وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، جو اللہ کے کام ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ پوری سائڈ پہ نا انہوں نے پھیلا کے رکھے ہوئے تھے اپنے یہ، تو یہ جو بھائی تھے ان کا یہ فارم تھا، تو ان سے میں نے اجازت لی کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کا یہ جو ہے تھوڑا کیپچر کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کر سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ بیج کے نا، یہ انہوں نے یہ کالونی کے بیچ میں یہ ایک شیڈ بنا کے رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک یہ اس کے اوپر یہ جو لگا ہوا ہے نا، بیز ہائیو اس کو بولتے ہیں، یہ بیز کا اپنا چھتا ہوتا ہے جو اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ لگایا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں مکھی جو ہے آرام سے بیٹھ کے تو اپنا شہد بنا کے ایک دم سے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بیز ہائیو بنانے میں مکھی اپنا ٹائم لگا دے تو پھر شہد بنانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ بیز کا ہی ہائیو بنا ہوا ملتا ہے، موم جس کو بولتے ہیں، وہ یہ اس میں لگا کے تو یہ چھتا ریڈی کر کے تو بیز کے لیے اس ڈبے میں لگا دیتے ہیں، اس کالونی میں لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد مکھیاں جب اڑ کے آتی ہیں ادھر ادھر سے تو وہ آ کے جو اس کے اوپر اپنی ساری وہ ارینجمنٹ کر لیتی ہیں۔
یہ دیکھیں نا، یہ درخت کی ٹہنی کے اوپر بھی نا انہوں نے یہ بیز ہائیو لگایا ہوا تھا کہ یہ ٹہنیوں کے اوپر بھی ایسے آ کے مکھیاں بیٹھیں گی تو وہ آ کے ادھر شہد بنائیں گی۔ مختلف طرح کی چیزیں تھیں مختلف۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں اس کا کیپچر کر کے لائی تھی۔ یہ شہد نکالنے کے لیے نا ہنی ایکسٹریکٹر اس کو بولتے ہیں، شہد نکالنے کی ایک مشین ہے۔ یہ پورا بیز کا چھتا اس کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹہنی کے ساتھ ساری مکھیاں بیٹھ کے، اس پہ بھی انہوں نے بیز ہائیو لگایا ہوا تھا تو مکھیاں اس پہ بیٹھ کے سارا کر رہی تھیں۔ یہ ان بھائی نے خود یہ اس کا ایک باکس اٹھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ان کی مسز نے اٹھایا ہوا، ان کی میں نے تصویر بنا لی۔ تو یہ دیکھیں یہ مکھیاں کتنی زبردست طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور مجھے ان مکھیوں سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ بھائی اور ان کی مسز، ظاہر ہے یہ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہیں نا، تو ان کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجھے ان کی کیپچر کرنے میں اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ کے لیے ایک ایڈونچر کے طور پر یہ کیپچر کر کے لائی کہ میرے ویورز جب یہ دیکھیں گے تو ان کو لازمی یہ اچھا لگے گا کہ ہم بازار سے شہد پرچیز کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر گھر میں شہد ہوتا ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ شہد بنتا کیسے ہے، ہم تک پہنچتا کیسے ہے، کتنے پروسیجر سے گزرتا ہے۔ تو ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ شہد کی مکھی نے چھتے میں شہد بنایا تو وہ ہم نے لے لیا۔ وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ کتنے پھولوں سے ہو کر گزرتی ہے، وہ اس کے منہ میں ایک ایک تھوک، ایک قطرہ وہ لے کے شہد جو ہے وہ پھر جا کے اپنے ہائیوز کے بیچ میں بناتی ہے تو وہ پھر وہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ مشین میں پھر جب اس کو چھتے کو رکھتے ہیں تو پورا وہ چھتا، مطلب چھتا ڈیمیج نہیں ہوتا جب وہ مشین میں سے وہ قطرہ قطرہ کر کے مشین میں سارا شہد گرتا ہے تو یہ پھر ہم تک ایسی خالص حالت میں ہم تک شہد پہنچتا ہے جو ہم بہت مزے لے لے کر کھاتے ہیں، کبھی قہوے میں ڈال کے، کبھی چائے میں ڈال کے، کبھی بریڈ کے اوپر لگا کے، کبھی ایسے ہی چمچ بھر کے، کبھی نیم گرم پانی میں، کبھی پراٹھے کے ساتھ لگا کے، تو ہم انجوائے کر کے کھاتے ہیں۔ تو یہ شہد جو ہے یہ مختلف پروسیجر سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، اور بہت ریئر قسم ہوتی ہے جو ہمیں بہت خالص شہد مل جائے۔ زیادہ تر شہد جو ہوتے ہیں وہ 2 نمبر کر کے بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے، زیادہ بیچ میں چینی ہوتی ہے، شیرہ ہوتا ہے، جو پیور شہد ہے وہ مشکل سے ہی ملتا ہے۔ تو یہ ان فارم والے بھائی سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے پیور خالص شہد چاہیے جو آپ نے اپنے اس فارم سے بنایا ہوا ہو، تو انہوں نے اپنا نمبر دے دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ ابھی تو مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، شہد جب ریڈی ہوگا تو تھوڑا ٹائم انہوں نے مانگا تو پھر انشاءاللہ میں ان سے رابطہ کروں گی۔ تو یہ خالص شہد ان کے پاس جو 1-2 بوتلیں تیار تھیں میں ان سے لے آئی ہوں، باقی اور انشاءاللہ ان سے جلدی لے کے آؤں گی۔ پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی، آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گی کہ خالص شہد کیسا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو لازمی اچھا لگے گا۔ تو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اسی طرح جڑے رہیے میرے چینل سے۔ اللہ حافظ۔